یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے یہ کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ، نماز کو سکون اور راحت کے ساتھ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طور پر ہمیں نماز، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نمازوں کے اوقات متعین کر دیے، نماز کی پوری ترتیب، پوری صورت واضح فرما دی ہے۔ اس صورت سے ہٹ کر کوئی بندگی کر رہا ہے تو وہ بندگی نہیں ہے، بندگی اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا۔ نماز کو ہم ٹہر ٹہر کر سکون اور اعتدال سے پڑھیں، اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں، یہ نماز کے ارکان میں داخل ہے۔ جو اس طور پر بندگی نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، اس کی نماز ہی شمار نہیں ہوتی۔ تم اللہ کی اس طور بندگی کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تم ایسی بندگی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ہمارے ہاں سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدے سے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا، دوبارہ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف سجدہ ہی آپ کا نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اطمینان و سکون والی نماز، اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ اگر اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں عمر بھر کی نماز آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا تقاضا ہے کہ نماز اطمینان سے، سکون سے، ہدوء اور راحت کے ساتھ ادا کریں، اسی نماز میں آپ کو لذت ملے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ انسان مارے مارے پھر رہا ہوتا ہے، در در پھر رہا ہوتا ہے، معاشرے کے جو ہے فتنے سے پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اسے کہیں سکون مل سکتا ہے تو وہ رب کی بندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو بنایا، وہی پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور کائنات کی تمام ضرورتوں کو اکیلا وہی پورا فرما رہا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور جتنے بھی نیک لوگ آئے، پاکیزہ ہستیاں آئیں، ائمہ دین آئے، علماء کرام آئے، جنہوں نے اللہ کے دین کو امت تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج میرا موضوع نماز کے تعلق سے ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی بندگی کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کر رہا ہے، وہ انسان کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے۔ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، یہ مقصد صرف وہی پورا کر رہا ہے جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اور اللہ کی بندگی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اللہ کی بندگی کسی بھی طرح سے کر لیں، کوئی بھی طریقہ بندگی میں اپنا لیں وہ بندگی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندگی کا طریقہ متعین فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا طریقہ واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نمازوں کے اوقات متعین کر دیے، نماز کی پوری ترتیب، پوری صورت واضح فرما دی ہے۔ اس صورت سے ہٹ کر کوئی بندگی کر رہا ہے تو وہ بندگی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ ہم تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کر رہے ہیں، اور جو آدمی رب کی بندگی پہ آ رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمہ پڑھنے والے کا تقاضا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی ویسے کرے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کی بندگی طریقہ رسول اللہ کا،
بندگی اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا، اس میں کسی اور کا طریقہ اخذ نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں صاحب کیسے نماز پڑھتے ہیں یا فلاں صاحب نماز کا کیا طریقہ بتاتے ہیں، فلاں صاحب نے نماز کے بارے میں کون سی کتاب لکھی ہے، کون سا فتویٰ دیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے کیا طریقہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بندگی کر کے کون سا طریقہ اور کون سی تعلیمات ہمیں مہیا فرمائی ہے، ہم وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. اللہ کا کلام قرآن حکیم اور نبی کا فرمان احادیث طیبہ، یہی دونوں چیزیں دیکھیں گے اللہ کی بندگی کے لیے. تو میرے بھائی آج خاص طور سے نماز کا جو مسئلہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کے اندر اعتدال کا، نماز کے اندر سکون پیدا کرنے کا. نماز کو ہم ٹہر ٹہر کر سکون اور اعتدال سے پڑھیں، اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں. یہ نماز کے ارکان میں داخل ہے. جو اس طور پر بندگی نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، اس کی نماز ہی شمار نہیں ہوتی. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے یہ کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ، نماز کو سکون اور راحت کے ساتھ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طور پر ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے. آئیے ہم کچھ نصوص اور کچھ دلائل دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز کو سکون اور وقار کے ساتھ ادا کرو. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، حدیث جبریل. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 50. آپ کو یہ حدیث پڑھنا چاہیے. یہ حدیث دین کے مراتب میں سے ہے. اس کے اندر دین کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا. یہ حدیث جبریل ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور جبریل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، اے محمد اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں جواب دے رہے تھے. فرشتہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد ایمان کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جواب دیتے ہیں. فرشتے نے ایک سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی اس طور پر بندگی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے دین کے مراتب میں. یہ اعلیٰ مرتبہ ہے احسان کا. تم اللہ کی اس طور بندگی کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تم ایسی بندگی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، رب کو دیکھتے ہوئے بندگی کر رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ تصور پیدا کرو، یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کر کے اللہ کی بندگی کرو. تو جب اس تصور سے بندگی کریں گے وہ بندگی کیسی ہوگی؟ نہایت سکون والی، نہایت خشوع خضوع والی، نہایت ادب و احترام والی. اللہ کی فکر میں، اللہ کے خیال میں ڈوب کر وہ بندگی کی جائے گی. اس بندگی کے اندر لذت ہوگی، چاشنی ہوگی، شوق سے، انہماک سے، اطمینان سے، اعتدال سے بندگی کریں گے. اس حدیث کو ضرور پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں. علماء نے حدیث جبریل کی جو شرح کی ہے، اسلام کی جو شرح کی، اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، پھر احسان کی جو پوری تفصیل علماء نے بیان کی ہے، ہمیں اسے جاننا چاہیے. جب فرشتہ یہ سب کچھ پوچھ کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ ذرا ان کو دوبارہ بلا کے لاؤ. صحابہ دوڑتے ہیں بلانے کے لیے، تب تک وہ غائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ فرشتہ تھے، انسان نہیں تھے. انسانی شکل میں آئے تو تھے لیکن وہ فرشتہ تھے. جب آپ کے پاس سے رخصت ہوئے تو پھر کچھ دیر میں غائب ہو گئے. صحابہ دوڑے کہ بلا کر جبریل کو لاتے ہیں، اس آدمی کو لاتے ہیں. صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا. اس آدمی کو دوبارہ بلا کر لاتے ہیں تو غائب پائے، دیکھے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ یہ جبریل تھے، جبریل علیہ السلام تھے. لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے.
تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جگانا بھی چاہ رہے تھے کہ جاؤ ذرا اٹھو، دیکھو، غور کرو، سوچو، کوئی آیا ہے تمہیں کچھ بتانے کے لیے۔ تو بڑی عظیم حدیث ہے حدیث جبریل، اس کو شرح اور اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو ضرور آپ جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ میں ڈوب کر اور اللہ کا خیال پیدا کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہوئے اور ایک آدمی کو مخاطب کیا، یا فلاں الا تحسن صلاتک، اے فلاں آدمی کیا تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نے ڈانٹا، گویا کہ آپ نے کچھ ملاحظہ کیا تھا، آپ نے کچھ غلطی دیکھی تھی کہ کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا تحسن صلاتک، کیا تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اچھی طرح سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ نے آگے یہاں تک فرمایا، الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، کیا نمازی آدمی کو اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ یعنی نمازی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ بات سوچنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے وہ کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اپنے لیے پڑھتا ہے، اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ آدمی جب اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اچھی طرح پڑھے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں جو نماز سے متعلق 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ آپ پہلی چیز کوے کی ٹھونگ کی طرح نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جس طرح کوا چونچ مارتا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے جلدی، اس طرح سے نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ میں نے بتایا ہے نماز اللہ کی بندگی ہے، اور اس بندگی کی کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی ہے، تو ہم اس بندگی کو کیفیت محمدی کے اعتبار سے ادا کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں ادا کریں گے۔ اپنی مرضی سے کسی طرح سے ادا کر لیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جو کیفیت آئی ہے حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر، اس کیفیت کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ تو آپ نے 3 چیزوں سے نماز میں منع فرمایا ہے نماز کے تعلق سے۔ پہلی چیز، کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے نماز نہ پڑھو، جس طرح سے کوا ٹھونگ مارتا ہے، جلدی کرتا ہے، اس طرح سے کوئی نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح سے آپ نے دوسری چیز جو نماز کے تعلق سے منع فرمائی کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو جانور کی طرح، درندے کی طرح، دوسری احادیث میں کتے کی طرح آیا، اپنے بازو کو زمین پر نہ پھیلائے۔ جیسے کتا زمین پر بازو پھیلاتا ہے تو ہم جب سجدے میں جائیں تو بازو زمین پر نہ رکھیں، صرف ہاتھ اور کہنی کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے۔ یہ بیان منع کیا گیا کہ کوئی آدمی زمین پر کہنی ٹیک کر کے سجدہ کرے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی آدمی نماز کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص نہ کر لے، ہمیشہ آئے وہی نماز پڑھے، ہمیشہ آئے وہی نماز پڑھے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، سب کے لیے ہے، یہ مسجد اور عبادت گاہ وقف ہوتی ہے اللہ کے لیے، تو کوئی آدمی اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کرے، کسی بھی جگہ جہاں میسر ہو نماز پڑھ لے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن دیکھنے میں آتا ہے لوگ ایک جگہ مصلی بچھاتے ہیں اور ہمیشہ اس جگہ اپنا مصلی پہلے سے رکھ دیں گے اور جب مرضی ہو تب آئیں گے، لیکن جگہ جو ہے اپنے لیے مخصوص کر کے رکھے ہوئے رہتے، یہ نہیں صحیح ہے۔ نبی نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لے، جیسے اونٹ بیٹھنے کے لیے اپنی کوئی جگہ مخصوص کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں محل استشہاد کیا ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز میں جلدی کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث ہے اور بخاری کے اندر ہے، اذا سمعتم الاقامہ، کہ جب تم اقامہ سنو، تکبیر سنو، نماز کے لیے تکبیر ہو جائے، آپ نے فرمایا فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، کہ جب اقامت ہو جائے تو تم دوڑ کر جلدی نہ آؤ۔ آدمی نماز چھوٹنے کے ڈر سے جلدی دوڑتے ہوئے آتا ہے، آپ نے فرمایا دوڑ کے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ، سکون سے اور راحت سے آؤ، ولا تسرعوا، اور جلد بازی مت کرو۔ آگے فرماتی فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا،
جو کچھ تمہیں امام کے ساتھ نماز مل جائے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے بعد میں اس کو قضا کر لینا، بعد میں اس کو پڑھ لینا، لیکن جلد بازی نہ کرو۔ ذرا آپ غور کریں، اقامت کہہ دی گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آدمی اس موقع پر کم سے کم جلدی آ سکتا تھا، لیکن اس ٹائم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں جلدی بازی نہ کرو، جلدی مت آؤ۔ تو جب نماز کے لیے جلدی نہیں آ سکتے ہیں تو نماز میں کیسے جلدی کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ نماز کے لیے جلدی نہیں آ سکتے ہیں تو نماز میں جلدی کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز میں کسی بھی قسم کی جلد بازی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک عظیم حدیث بتاؤں، وہ حدیث مسیء الصلاۃ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ علماء نے اس حدیث کا نام حدیث مسیء الصلاۃ رکھا ہے، یعنی اس آدمی کی نماز جو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس حدیث کو ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر کسی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 6667 نمبر کی حدیث ہے۔ بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس حدیث کو سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، اور وہ آدمی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ بندہ ابھی نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذرا جانیں وہ کون سی نماز ہے جو نماز ہوتی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے جو نماز ہی نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ نماز کیا ہے، کس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے۔ وہ بندہ گیا، لوٹ کر دوبارہ نماز پڑھا، دوبارہ نماز پڑھ کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ پھر جو لوٹ جاؤ، پھر سے لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے زمانے کے آدمی ہیں، صحابی ہیں، ان سے خطا ہو رہی ہے، ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو فتنے کے زمانے میں جلدی ٹمکٹویاں مارتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، کوے کی چوچ کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کس کھاتے میں جائے گی؟ ہماری نماز کس شمار میں آئے گی؟ ذرا سوچنے والی بات۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ اس بندے نے کہا فعلمنی، اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے نماز نہیں آتی، مجھے تو یہی آتی جو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز نہیں آتی، آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ ذرا اب سنیں آپ نے کیا فرمایا، اب ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، اسبغ الوضو۔ کیسے وضو کرو؟ کامل وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے آؤ اور قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، فکبر، تکبیر کہو، اور جب نماز میں داخل ہو جاؤ تکبیر تحریمہ کہہ کے تو تم قرآن سے جو کچھ میسر ہو پڑھو، تلاوت کرو۔ جب تلاوت کر لو، ذرا دھیان دیں، اگر عربی عبارت سنیں تو عربی عبارت کے ذریعے ذرا سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، تم قرآن پڑھ لیے، اب تم رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف رکوع کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع راسک حتی تعتدل قائما، جب تم اطمینان سے رکوع کر لو اب تم اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے اطمینان و سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ، رکوع سے اٹھ کر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے پہلی والی حالت تھی، جسم کا ہر ایک جوڑ، ہر ایک ہڈی اور ہر ایک عضو اپنی جگہ پر بالکل اسی طرح سے آ جائے جیسے پہلے تم قیام کی حالت میں تھے، اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں آدمی بہت مسٹیک کرتا ہے، جب رکوع سے اٹھتا ہے تو سیدھے طور پہ کھڑا نہیں ہوتا ہے،
فوراً وہ تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے اور فوراً وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بھول اور بڑی خطا ہے نماز کی. آگے میں اس سلسلے میں اور بھی حدیث بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنی بڑی خطا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم پوری طرح رکوع کر لو، اب اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ. آپ نے صرف سجدہ نہیں بتایا کہ تم سجدہ کرو، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو. اطمینان کے ساتھ آپ نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. پھر آپ فرماتے ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا. پھر سجدے سے جب اٹھو تو بالکل سیدھے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو. یہ دیکھیے یہ نماز ہے، سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنا ہے. ہمارے یہاں سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدے سے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا، دوبارہ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ صرف سجدہ ہی آپ کا نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. سجدہ بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. ذرا اس کو سمجھیں، آگے حدیث سنیں گے تو آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے بیٹھو، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ. پھر دوبارہ نماز کا سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرو. ثم ارفع حتی تستوی قائمہ. پھر سجدے سے جب اٹھو تو برابر کھڑے ہو جاؤ، اطمینان و سکون سے پورے مستوا میں کھڑے ہو جاؤ جو پہلی حالت تھی. پھر آپ نے فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا. تم اسی طریقے سے، آپ نے ایک رکعت کی مثال دی اور آپ نے کہا اسی طرح سے تم پوری نماز پڑھو، پوری رکعتوں کو ادا کرو. یہ حدیث مسیء الصلاۃ، یعنی اس بندے کی نماز جو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا تھا، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ تم اپنی جس طرح نماز پڑھ رہے تھے اس طرح آپ مت پڑھو، میں سکھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں اطمینان و سکون والی نماز، اس طریقے سے نماز ادا کرو. اگر اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں عمر بھر کی نماز آپ کی نماز نہیں ہوگی. عمر بھر اگر آپ پڑھتے رہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک حدیث آپ کو بتاؤں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں. مرفوعاً کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو رکوع ٹھیک سے کرتا ہوگا، سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا ہوگا، یا سجدہ ٹھیک سے کرتا ہوگا، رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا ہوگا. یہ فرمان کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے بتایا نا کہ جو آدمی ٹھیک سے رکوع نہیں کرتا، 60 سال کی نماز نہیں ہے. جو آدمی ٹھیک سے سجدہ نہیں کرتا، اس آدمی کی 60 سال کی نماز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے جو نسائی کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو نماز میں کمی کر رہا تھا. کمی کا مطلب رکعت کم نہیں کر رہا تھا، نماز جھٹپٹ پڑھ رہا تھا، نماز کو ارکان اور شروط کے ساتھ، نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا، نماز کو اس کو کہتے کمی کر رہا تھا، اس انداز میں نماز پڑھ رہا تھا. شروط اور اعتدال اور سکون کو ترک کیے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. حذیفہ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ ذرا غور کریں. تو اس بندے نے کہا کہ 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ نے بیان کیا اور اس سے عرض کیا کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں، سنن نسائی کی بات ہے. یہ کیا بیان کیا کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے. اب اس پس منظر میں ہم اپنی نماز کو دیکھتے ہیں، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں کیسی نمازیں ہیں؟ ذرا غور کرنے والی بات. تو اس لیے میں بتایا کہ یہ معاملہ نماز کو اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ اس کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں نماز میں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور آگے حذیفہ یہ بھی اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو سنو ملت محمد پر تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا. ملت محمد پر، محمد کے طریقے اور محمد کے دین پر تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر.
60 سال کی نماز، 40 سال کی نماز انسان پڑھ رہا ہے، نماز انسان کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر بتا دیتا ہوں نماز میں غور کرنے والی چیز کیا ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں ارکان ہوتی ہیں جو ہمارے کلاس میں شامل ہوئے تھے، میں نے بتایا تھا، تو شاید ذہن میں یاد نہ ہو، ابھی میں بڑا ترتیب کے حساب سے بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ نماز میں 14 ارکان ہیں، اور ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ایک بھی رکن چھوٹ گیا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایک بھی رکن چھوڑ گیا۔ اور نماز میں 8 واجبات ہیں، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیتے نماز میں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ رکن چھوٹ جاتا ہے کوئی چارہ نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر ارکان اور واجبات کے علاوہ جو چیزیں بچتی ہیں وہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، تو ہمیں سنتوں کو بھی جاننا تھا کہ نماز کو ارکان، واجبات اور سنن تمام چیزوں کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ نماز کے اندر 14 ارکان ہیں، ذرا دھیان سے سنیں اور سمجھیں، زندگی کا اہم معاملہ ہے اور زندگی بھر عبادت کرنی ہے۔ نماز میں 3 ارکان قیام کی حالت میں ہیں، قیام سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 ارکان، وہ 3 ارکان کون سے ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، نماز میں داخل ہونے والی چیز تکبیر تحریمہ ہر کسی کو پڑھنا ہے، نماز کا ایک رکن ہے۔ دوسرا ہے قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے، یہ فرض نمازوں کے لیے، نفل کی اجازت ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قدرت ہے تو کھڑے ہو کر، قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر نہیں تو سو کر، لیٹ کر، اشارے سے، یہ ترتیب وار معاملہ ہے، لیکن قدرت ہے تو کھڑے ہو کر، یہ دوسرا رکن ہے نماز کا قیام کی حالت میں۔ اور تیسرا رکن جو قیام سے متعلق ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ یہ 3 ارکان قیام کی حالت میں، 3 ارکان رکوع کی حالت میں، ٹھیک؟ کون کون سا؟ ایک ہے رکوع میں جانا، ایک رکن، رکوع سے اٹھنا دوسرا رکن، اور تیسرا رکوع سے اٹھ کر بالکل پوری طرح سیدھا کھڑے ہو جانا، یہ تیسرا رکن ہے۔ یہ تیسرا رکن بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اٹھتے تو ہیں لیکن سیدھا کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ تیسرا رکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نے بتایا نماز کا رکن چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا 3 رکن جو ہے رکوع سے متعلق میں نے بتا دیا، 3 رکن سجدے سے متعلق ہے، سجدے میں جانا، ٹھیک ہے؟ ایک رکن ہے سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے سجدے سے اٹھ کر پوری طرح اطمینان سے سیدھے ہو کر بیٹھ جانا کہ عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، جسم کا حصہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ 3 ارکان ہو گئے سجدے سے متعلق، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ اور 3 ارکان ہیں آخری تشہد سے متعلق، پہلے تشہد سے متعلق نہیں، کس سے؟ آخری تشہد سے متعلق۔ پہلے تشہد سے جو متعلق جو چیزیں ہیں وہ واجبات میں سے ہیں، اور ارکان میں سے کون سا تشہد ہے؟ آخری تشہد۔ آخری تشہد سے متعلق 3 ارکان ہیں، ایک ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، ایک رکن ہے، دوسرا رکن ہے آخری تشہد پڑھنا، یعنی تشہد میں جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا، یہ دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ تیسرا رکن ہے۔ کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ 12 ہو گئے ٹوٹل۔ انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں بھولیں گے، جس طرح سے میں نے بتایا اور اس طرح سے کتابوں میں نہیں بیان کیا گیا ہے، میں اپنی ترتیب سے بتا رہا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب ان 12 ارکان کے بعد 2 ارکان بچتے ہیں جن کا پوری نماز سے تعلق ہے، پوری نماز سے۔ وہ کون ہے؟ ایک ہے ترتیب، نماز کو ارکان کی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، پہلے سجدہ نہیں کر لیں گے یا پہلے رکوع نہیں کر لیں گے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جس طرح سے ترتیب ہے اسی طریقے سے ترتیب سے پڑھیں گے۔ یہ 13واں رکن ہو گیا، اور 14واں رکن یہ بھی پوری نماز سے متعلق ہے، یعنی 2 رکن پوری نماز سے متعلق ہے۔ تو 13واں رکن ترتیب ہے، اور 14واں رکن ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں ابھی۔ کس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں؟ موضوع کیا میرا ابھی جو بیان کر رہا ہوں؟ اعتدال اور سکون۔ نماز میں اعتدال اور سکون، نماز کو اعتدال اور سکون سے پڑھنا، یہ 14واں رکن ہے۔ اور میں جو بیان کر رہا ہوں رکن سے متعلق بیان کر رہا ہوں کہ اگر اعتدال نماز میں چھوڑ دیتے ہیں تو رکن کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 14 ارکان ہو گئے، ذہن میں بیٹھ گئے انشاءاللہ۔ اور نماز میں 8 واجبات ہیں، کتنے؟ 8 واجبات ہیں۔ ٹوٹل جتنے بھی واجبات ہیں تمام کا تعلق اذکار صلاح سے ہے، نماز کے اذکار سے متعلق ہے سوائے ایک کے۔ ٹوٹل جو ہے اذکار سے متعلق کون کون سے اذکار ہے؟ پہلا واجب نماز کا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں، تکبیرات انتقال، یہ سب واجب ہیں،
نماز میں تکبیر کہہ کر کے کنڈیشن میں جانا چاہیے، امام کو بھی کہنا ہے، مقتدی کو بھی کہنا ہے، یہ پہلا واجب ہے۔ اور دوسرا واجب ہے رکوع میں جب جاتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا، یہ ایک واجب ہو گیا۔ دوسرا واجب رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ امام کو کہنا ہے یا منفرد کو کہنا ہے، مقتدی کو نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جو ہے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے ربنا ولک الحمد، یہ تمام لوگوں کو کہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگوں کو کہنا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اچھا، سجدے میں جب جاتے ہیں تو کم از کم سجدے میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا، کم از کم ایک مرتبہ تسبیح سجدے کی پڑھنا، یہ واجب ہے، یہ 5 ہو گیا۔ سجدے سے اس کے دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا اور اس میں دعا پڑھنا، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی واجب ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے، 6 ہو گئے نا۔ اور 7واں ہے اس کا تعلق پہلے تشہد سے۔ ابھی جو ارکان میں کون سا تشہد آپ کو بتایا تھا؟ آخری والا۔ اور ابھی بتا رہا ہوں پہلے تشہد میں، پہلے تشہد میں بیٹھنا 7واں واجب ہے نماز کا، پہلے تشہد میں بیٹھنا۔ اگر کوئی تشہد بھول جائے تو کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر لے گا۔ یہی حکم جانیں گے تو آپ کو نماز میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلا تشہد اگر کوئی بھول جائے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ تو 7واں واجب نماز کا کیا ہے؟ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ اور 8واں واجب ہے تشہد کے اندر جو چیز پڑھی جاتی وہ پڑھنا۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات، یہ پڑھنا۔ یہ 8 واجبات ہیں، بیٹھیے ذہن میں ترتیب وار۔ اور اب ان چیزوں کے علاوہ نماز میں جو بچتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سنتیں۔ سلام کا تعلق تو ارکان سے ہے نا، میں بتایا نا ابھی، ارکان 14 ارکان جو بتایا آپ کو، تو سلام کا تعلق سے یعنی تشہد، آخری تشہد میں 3 رکن ہیں، ایک تو آخری تشہد پہ بیٹھنا، اور دوسرا تشہد کی چیزیں پڑھنا، تیسرا دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ 3 ارکان آخری تشہد سے متعلق ہیں، اور 8 واجبات ہم نے بیان کر دی۔ ان کے علاوہ جو چیزیں بچتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ نماز کے سنن سے متعلق ہے، تو علماء نے نماز کی سنتوں کو بیان کیا، وہ ساری بہت ساری چیزیں۔ اب دھیان دینے والی چیز یہ ہے کہ نماز میں سب سے اہم مسئلہ کون سا پتہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے 60 سال کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے 40 سال کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ ہے صحیح طور پر رکوع نہیں کرنا، صحیح طور پہ سجدہ نہیں کرنا۔ لوگ یہی 2 ہی چیز میں زیادہ مسٹیک کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ اور پہلے ہم اس تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، تو اب آپ دلیل کی روشنی میں سمجھ لیں گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ دلیل کی روشنی میں۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 855 نمبر کی حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا۔ حدیث سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا ہے اس کی نماز نہیں درست ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو کیسے کرنا ہے؟ رکوع میں سر اور کمر جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث آپ کو سنایا۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث صحیح الترغیب کے اندر شیخ البانی نے ذکر کیا، 533 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوچنے والی بات ہے، بڑی سوچ والی بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ چور نہیں جو گائے بیل مرغی انڈا چوری کرتا، نہیں، کون سا چور؟ جو نماز میں چوری کرتا ہے وہ بدترین سب سے برا چور ہے۔ پوچھا گیا آپ سے، اللہ کے رسول نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی ٹھیک سے سجدہ نہ کرے، ٹھیک سے رکوع نہ کرے، یہ کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے نا، سب سے اہم چیز نماز میں جو انسان غلطی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ اور رکوع ہے، اچھے طریقے سے سجدہ اور رکوع نہ کرنا۔ اور ایسا آدمی چور ہے، نماز کا چور ہے، نماز میں وہ چوری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے جو صحیح سے اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے 742 نمبر کی، اقیم الرکوع والسجود، تم رکوع اور سجدے ٹھیک ٹھیک کرو۔ آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول متنبہ کر رہے ہیں کہ تم رکوع میں غلطی کرتے ہو، تم سجدے میں غلطی کرتے ہو، رکوع اور سجدہ ٹھیک ٹھیک کرو۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، تم جب رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم ٹھیک سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے ہو۔ یہ معجزات رسول میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، صحیح حدیث کے اندر آیا۔ یہ کیا ہے؟ رسول کا معجزہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، ہم گھوم کے پلٹ کے ہم دیکھیں گے تب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے رسول کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ پیٹھ کے پیچھے نماز جب پڑھا رہے تھے، پیٹھ کے پیچھے صحابہ کو دیکھ لیتے کہ صحابہ سجدہ کیسے کر رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، دیکھ لیتے تھے۔ تو ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدے کو ٹھیک ٹھیک کرنا چاہیے، بلکہ ایک وعید آئی ہے جو امام سے پہلے رکوع سے اور سجدے سے سر پہلے اٹھا لیتا ہے، ایک وعید آئی حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آدمی جو سجدے سے یا رکوع سے امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا سر بنا دے؟ اس کو ڈر نہیں لگتا؟ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کو گدھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ بنا دے؟ یہ وعید ہے کہ امام سے پہلے رکوع سے پہلے سر اٹھا لے، اور امام ابھی جو ہے سجدے میں ہے اپنا سر اٹھا لے کوئی مقتدی، یا رکوع میں ہے مقتدی اپنا سر اٹھا لے۔ وعید آئی ہے، اللہ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو گدھے کی طرح بنا سکتا ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے نماز کا اعتدال کیا تھا، ذرا اس حدیث کو سمجھ لے، پھر اس کے بعد ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا اور قوما کے لیے یعنی رکوع سے اٹھنا، قوما کے لیے اٹھنا، یہ سارے مقامات ایک جیسی مقدار میں ہوتے تھے۔ یعنی ان تمام مقامات پر کیا کرتے تھے؟ اتنی دیر ٹھہرتے تھے جتنی دیر ان تمام مقامات میں ٹھہرتے، یعنی یکساں تمام مقامات کے لیے یکساں وقت دیتے تھے۔ جتنا وقت آپ رکوع کے لیے دیتے اتنا ہی وقت آپ کھڑے ہونے کے لیے دیتے تھے، جتنا وقت آپ سجدے کے لیے دیتے اتنا ہی وقت آپ دونوں سجدے کے درمیان دیتے تھے۔ کیا ہم ایسا سجدہ اور ایسا رکوع اور ایسا قوما کرتے ہیں؟ ہمارا ایسا رکوع نہیں ہوتا، ایسا سجدہ نہیں ہوتا اور ایسا قوما نہیں ہوتا، ہم خطا کر رہے ہوتے ہیں، ارکان میں ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر یکساں وقت دیا کرتے تھے، البتہ جب قیام کرتے تو آپ کا قیام طویل ہوتا تھا، اور آپ تشہد کرتے تو آپ کا تشہد طویل ہوتا تھا۔ کیوں طویل ہوتا تھا؟ قیام میں قرأت کرنی پڑتی ہے، لمبی قرأت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، اور تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کثرت سے کرتے تھے تو اس لیے آپ کا تشہد لمبا ہوتا تھا۔ لیکن یکساں جو مقام ہوتا تھا وہ کون ہے؟ رکوع کا مقام ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا مقام ہے، سجدہ کا مقام ہے، سجدہ سے اٹھ کر دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کا مقام ہے۔ تمام نمازوں میں ان مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوی وقت دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے پر ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اعتدال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سکون۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری 792 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اعتدال بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں رکوع اور سجدہ اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ آپ جب قرأت کریں قرأت کر لیں جو میسر ہو، جب آپ رکوع کریں اطمینان سے رکوع کریں، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں اطمینان سے کھڑے ہوں، جب آپ سجدے میں جائیں اطمینان سے سجدہ کریں، جب آپ سجدے سے بیٹھیں اطمینان سے بیٹھیں، جب آپ پھر سجدے میں جائیں اطمینان سے سجدے میں جائیں۔ یہ ہے نماز کا اعتدال اور نماز کا سکون۔ اسی طریقے سے آپ رب کی بندگی کریں، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ ویسے تو انسان جلد باز پیدا کیا گیا، فطرت میں انسان جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ نیکی کی طرف آپ جلدی آتے ہیں، نماز میں جلدی آ رہے ہیں، ٹائم سے آ جاتے ہیں، ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں آ جاتے ہیں، جماعت میں حاضر ہونے کے لیے سویرے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ بھی جلد بازی ہے، یہ نیکی میں سبقت کرنا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فاستبقوا الخیرات،
نیکی کے کاموں میں کیا کرو؟ جلد بازی کرو. تو نیکی کے کام میں جلد بازی کا مطلب خیر کے کام میں کی طرف جلدی آ جائیں. لیکن کام کس طرح سے کریں گے؟ اطمینان اور سکون سے کریں گے. نیکی کا کوئی بھی کام، صرف نماز ہی نہیں، نیکی کا کوئی بھی کام اطمینان اور سکون سے ادا کریں گے. کیونکہ جلد بازی اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. التأنی اطمینان، سکون، ہدوء اللہ کی طرف سے، صبر، تحمل، ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے. انسان کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے نا، سکون ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے. لیکن جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے. تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے. بہرکیف اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی کیفیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. اسی کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے اور نماز میں اعتدال لائیں گے، سکون لائیں گے، جو نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر نماز میں سکون نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حدیث بتایا 60 سال کی نماز نہیں ہوتی ہے، 40 سال کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہیں سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اطمینان سے پڑھیں گے. ورنہ ہماری نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھ رہے ہوں گے قبول نہیں ہوگی. نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ شمار میں نہیں آئے گی. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ جب آپ وقت دے رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اس آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد جو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اے بندے ذرا اچھے سے نماز پڑھ لو. کیا تم اچھے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ ٹھہر کے صحیح سے نماز پڑھو. یہ نماز تو تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو نا، تو ذرا سکون سے. مصلی کو چاہیے کہ وہ نماز کیسے پڑھنا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھے نماز. تو نماز کا تقاضا ہے کہ نماز اطمینان سے، سکون سے، ہدوء اور راحت کے ساتھ ادا کریں. اسی نماز میں آپ کو لذت ملے گی. یاد رکھیں اگر آپ جھٹپٹ نماز پڑھتے ہیں نماز میں سکون بھی نہیں ملے گا، نماز میں چاشنی نہیں ملے گی. اور ایسی نماز آپ چاہیں گے جلدی پڑھ کے بھاگ جائیں، ہمیشہ آپ کو کبھی بھی نماز میں لذت نہیں ملے گی. لیکن جو نماز سکون سے پڑھیں گے اس نماز میں لذت آپ کو ملے گی. سکون سے نماز پڑھیں گے اور دل کرے گا چلو چلتے ہیں نماز کے لیے، چلو چلتے ہیں نماز کے لیے. ایک نماز پڑھ کے پھر خیال آئے گا چلو دوسری نماز کا وقت کب ہو رہا ہے، نماز کے لیے جانا ہے. ہمیشہ یہ شوق بنا ہوا رہے گا. لیکن نماز جلد بازی پڑھنے کی اگر عادت بنا لیتے ہیں پھر نماز میں لذت نہیں ملے گی. کتنی نمازیں آپ چھوڑتے رہیں گے کیونکہ جلد بازی آپ کی طبیعت میں آ گئی، چھوڑتے رہیں گے. اگر سکون سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، سکون سے پڑھنے کی آپ طبیعت بنا لیں تو انشاءاللہ نماز کے اندر لذت و سکون ملے گی، حلاوت ملے گی. آپ کو جو دنیا میں سکون کہیں نہیں ملے گا وہ سکون نماز میں ملے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے. انسان مارے پھر رہا ہوتا ہے، در پھر رہا ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، بیوی بچوں سے پریشان ہوتا ہے، معیشت سے پریشان ہوتا ہے، روزگار سے پریشان ہوتا ہے، کام دھندے سے پریشان ہوتا ہے، گھریلو مسائل، عائلی اور خاندانی مسائل سے پریشان ہوتا ہے، خاندان کے مسائل اور جھگڑوں سے پریشان ہوتا ہے، معاشرے کے فتنے سے پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر اسے کہیں سکون مل سکتا ہے تو وہ رب کی بندگی ہے. تو اس بندگی کو اگر سکون سے ادا کریں گے تو اس میں لذت ملے گی، سکون ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ سنت کے مطابق بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم نے جو نمازیں ادا کی ہیں اے اللہ تو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. ہماری نمازوں میں جو غلطیاں تھیں اے اللہ تو نے معاف فرما دے. آئندہ ہمیں کامل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کچھ سوالات آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. نمازی کے تعلق سے سارے سوالات ہوں گے. بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا بتائیں ایسی کوئی نماز بتائیں، ہاتھ اٹھائیے گا پھر اس کے بعد بتائیے. ایسی کوئی نماز بتائیں جس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں کوئی آدمی. جنرل نالج کا سوال ہے. نماز میں کوئی گفتگو نہیں. اور کوئی ہاتھ اٹھائیں. اللہ کا بندہ، مہربان پہلوان. ایسی کوئی نماز بتائیں جس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. جی بتائیے. جی جی انسان سے گفتگو کر سکتے ہیں. جی انسان سے گفتگو. جی بتائیے. نہیں
آج تو ہلا ڈالیں گے آپ کو. یہ کچی گولی کھیلنے والا مولوی نہیں ہے, بہت پکا مولوی ہے. بتائیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے نماز ایک ایسی ہے. آپ کو بتا دوں ایسی کوئی نماز. جی بتائیے. درود شریف نماز کی ہم بات کر رہے ہیں. ایسی نماز بتائیے, ایسی نماز صلاح, اس کو صلاح کہا گیا. ایسا صلاح جس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. وہ تو نماز اس میں نہیں بات کر سکتے. جی لفٹ کیا آپشن مانگ رہے ہیں. آپشن وہ کے بی سی میں چلے جائیں گے. صلاۃ جی نماز پڑھتا ہے, پیچھے سے کچھ آدمی سلام پڑھ دیا, اس کا ایسے ہاتھ میں نماز میں نہیں سمجھے. نماز پڑھتا ہے, ہاں پیچھے سے کچھ آدمی کے سلام بول دیا, ہاں اس کا ایسے ہاں اشارے سے جواب دے سکتے ہیں. اگر نہیں دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نماز میں اشارے سے, پہلے تو نماز میں باقاعدہ سلام ہوتا تھا, گفتگو ہوتی تھی, بعد میں منع کر دیا. اشارہ سے اب بھی جواب دے سکتے ہیں, حدیثیں دلیل موجود ہے, اشارے سے ہاتھ اٹھا کے کوئی سلام کیا دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دینا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی آدمی جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو سکون سے نماز سلام کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی تلاوت میں ہوتا ہے, کوئی نماز میں ہوتا ہے, توجہ نہ بڑھ جائے, سکون سلام کرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہونے کے وقت سلام کرنا چاہیے, لیکن سکون سے سلام کرنا چاہیے. ایسی کوئی نماز جس میں گفتگو کر سکتے ہیں. جی کوئی ایسی نماز نہیں, میں نے لیکن بتایا کہ ایسی نماز ہے. ترمذی کے اندر حدیث ہے, حدیث کی میں دلیل کے ساتھ, ترمذی کے اندر حدیث ایسی نماز ہے جس میں گفتگو کر سکتے ہیں. اب یہ انعام اگر میں بتاؤں گا تو میں ہی لے لوں گا. ایسی نماز طواف ہے. طواف کو نماز کہا گیا ہے. طواف کو, ہاں طواف جو کرتے ہیں اس کو نماز کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے یہاں تک آپ نے بتایا طواف ایسی نماز ہے جس میں گفتگو کر سکتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے. آج تک یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہی نہیں ٹھیک ہے تو ادھر والی لیکن یہ ہے صلاۃ النبی, درود کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے, تو ہم جو ہے ان کو لے لیں گے ماشاءاللہ, ان کو جو ہے اس میں داخل کر لیں گے, کیونکہ وہ بھی صلاۃ النبی ہے. صلاح کے معنی ایک تو ایک مخصوص معنی ہے, درود کے معنی میں ہے, لیکن حوصلہ افزائی کے طور پہ ہم لیں گے, کیونکہ بہت مرتبہ ٹرائی کیا ہے اور کبھی نام نہیں آیا. آج انشاءاللہ نام داخل کرتے ہیں. کیا نام آپ کا؟ امیر محمد, پیر محمد, ماشاءاللہ. تو دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے چونکانے والا. ایسی کون سی نماز ہے جس میں ٹوپی نہیں لگا سکتے؟ ہاتھ اٹھائیے گا پہلے. جی بتائیے سب سے پہلے آپ. جی باقاعدہ نماز کی اب بات کر رہا ہوں, یعنی پوری نماز, رکوع, سجدہ سب ہے آج کے دوران. ماشاءاللہ. یہ جو ہے ادھر سے آپ کا نام آ گیا تھا, لیکن آپ کا جو ہے حج کے دوران نے پورا جواب دینا ہے. اس میں یہ کہنا احرام کی حالت میں جو نماز پڑھیں گے, احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا ممنوعات احرام میں سے ہے. یہ سوال سب کبھی سنا تھا آپ نے؟ نہیں سنا تھا نا. یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی آپ جواب دے سکیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے. ذرا ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی ایسی بھی نماز ہے جو بغیر ٹوپی ہی کے پڑھی جاتی ہے. اور اس لیے بھی اگر کوئی آدمی کبھی بغیر ٹوپی کے پڑھ لے تو ایسا مسئلہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا قاری صاحب, یہ بات سمجھ لیں. بہت سارے لوگ اپنے آئے نا زبردستی ٹوپی رکھ دیتے پیچھے سے, ارے تمہاری نماز نہیں ہوگی. اس بھائی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز ایسی بھی ہے بغیر ٹوپی کے پڑھی جاتی ہے. ٹوپی لگا ہی نہیں سکتے, لگائیں گے تو پھر جرمانہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جان نثار صاحب. نماز کے میں نے واجبات بیان کیے تھے, کوئی 4 واجب بتا دیں. جی آپ بتائیں پہلے 4 واجب. واجبات جی واجبات 8 واجبات میں 4 آپ صرف بتائیں. تشہد پڑھنا, جی تحیات پڑھنا, جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں دور سلام پھیرنا, ارکان بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں ترتیبات نماز پڑھنا. نماز کے واجبات پوچھ رہے ہیں. واجب خطا ہو رہی ہے آپ سے. کوئی 2 جی آپ بتائیے. جی آپ اس
हैं तो सबसे पहला वाजिब तो ये है कि भाई सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह लगाएंगे, और दूसरा ये है कि जो दूसरे वाले में बैठते हैं तशहुद में दूसरे ध्यान से नहीं सुने। अच्छा आप बताइए। तकबीर के बाद तीन तकबीर है। जी जी, तकबीरात इंतकाल, जी जी, एक रुकू में जाके एक बार बिल्कुल सजदों में अल्लाह करना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जवाब दे दी। ये है वाजिबात। वाजिबात है। नाम आपका इसमें गिरामी मुशीर अहसन है। ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे और फिर इसका ख्याल करेंगे। इनाम के ताल्लुक से नहीं मैं कह रहा हूँ, जगाने के लिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जगाया था, वो आप समझ रहे थे कि फरिश्ते गायब हुए, लेकिन फिर भी आपने क्या कहा, ज़रा बुलाओ बुलाओ। आप समझ रहे थे कि फरिश्ते तो गायब हैं, गायब हो जाएंगे, आएंगे नहीं, लेकिन नबी ने जगाया, उठो ज़रा देखो, बुलाओ उसको, उस आदमी को बुलाओ जो अभी चला गया, देखें तो गायब हो गए। तब अब आपने बताया ये फरिश्ते थे, जिब्रील इस्लाम थे, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। तो मैं भी जगाने के लिए आपको ये सारे सवालात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों पैर जो ऐसा सीधा खड़ा करेंगे, ऐसा सीधे की हालत में भी और कायदे की हालत में भी ऐसा, हाँ। फिर तक दोनों पैर ऐसा खड़ा रखेंगे। नहीं, ऐसे ऐसा पहले तशहुद में बाज़ उलमा कहते हैं, पहले तशहुद में, दूसरे में नहीं, पहले तशहुद में। और वैसे जो है मुतबर रिवायतों में ये है कि पैर बिछा के इस पे बैठेंगे, जो बुखारी की हदीस है, पैर बिछा के बाएं पैर पे सुरीन रख कर बैठेंगे और दायां पैर खड़ा रखेंगे। और आखिरी तशहुद में तो तवर्रुक है, बायां पैर तो दाएं तरफ निकालना है और दाएं पैर को खड़ा करना है। अच्छा, अगला सवाल है, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी की 40 साल की नमाज को बताया कि तुम्हारी नमाज नहीं है। कोई बता सकते हैं वजह क्या थी? जी बताइए आप। रुकू और सजदा बराबर नहीं कर रहा था। कोई और सटीक जवाब? इत्तिदाल और सुकून नहीं था। एतदाल और सुकून नहीं था। और बताइए, पीछे आप बताइए जी, इधर से कोई बताएं। खुशू और खुजू के साथ। खुशू खुदू के साथ। और कोई बताना चाहते हैं? जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करके नमाज पढ़ा वैसा करके आप नहीं पढ़ा। तो वही खुलासा तो वही, एतदाल सुकून शर्त के साथ नहीं पढ़ रहा है। लेकिन हदीस में असल था जो मैं बयान किया था, उस पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि मैं पूछता हूँ तो वो असल चीज़ पूछना चाहता हूँ। हदीस में ये था कि वो नमाज में कमी कर रहा था, नमाज में कमी कर रहा था। अब उसकी तशरीह मैंने बताई और उलमा बयान करते हैं कि रुकू और सजदा ठीक से नहीं कर रहा था, क्योंकि यही हदीस की तफसीर दूसरी हदीस बुखारी में भी आई हुई है। उसमें वहाँ पर फिर मौजूद है बुखारी में कि वो जो आदमी नमाज पढ़ रहा था तो नमाज में जो कमी कर रहा था, सही बुखारी के अंदर वजह बयान की गई कि ये ठीक से रुकू और सजदा नहीं कर रहा था। लेकिन इस हदीस में है कि वो तफ़फ़ा वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन है ना, जो कमी करते हैं, चोरी करते हैं, कमी करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, तो यही नमाज में ये कमी कर रहा था। तो सटीक जवाब नहीं आया इसके, और फिर कई लोग शामिल हो गए, इसलिए इसको स्किप करते थे। आगे चलते। औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है या नहीं है? दलील से कोई बताएं। जी आप बताएं आमिर साहब, दलील के साथ कोई दलील जिक्र कर देंगे और बताएंगे फ़र्क है या नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं कि फ़र्क है या नहीं, आप बताएं और दलील दें। जी बताइए, दलील बताइए। जी बोले, हिम्मत करें। वो मदरसे वाले मौलवी साहब नहीं छड़ी लेके मारते हैं, हम बगैर छड़ी के। जी जी और कोई जो जवाब नहीं दे सके हों? जी बताइए, दलील देकर बताइए। औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। फ़र्क है। फ़र्क है। फ़र्क तो ये है हाँ। कि मर्द के और औरत में फ़र्क ये है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, औरत को पूरा सतह ढकना ज़रूरी है। जी, एक ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि औरत बैठ के पढ़ती नहीं करेगी। कोई और जवाब देना चाहे आप? जी आप बताएं। जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने
ज़माने में पहले आप ये बताइए पहला शिक कि फ़र्क है या नहीं है, पहले ये बताइए। कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क नहीं है, दलील क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है औरतें भी नमाज़ पढ़ने आती थी और पीछे नमाज़ पढ़ती थी। तो जैसा सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं आगे, वैसा वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो आपको कैसे मालूम वो कौन सी हदीस है? असल तो मैं दलील पूछ रहा हूँ ना, वो कौन सी हदीस है? जी बताइए। फरमाना था कि जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी तरह मेरी तरह नमाज पढ़ो, ये दलील है। औरत भी नमाज जी जी, हनीफुल्ला आपका नाम है ना, देखिए तीसरी मरतबा हैट्रिक हो गया आपका, हनीफुल्ला। तो यानी फ़र्क है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। नमाज में फ़र्क नहीं है, मसाइल में फ़र्क का मतलब ये नहीं होगा कि नमाज में फ़र्क है। इस बात को समझ ले। अपने इंडिया पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि औरत जो है पूरे लिबास में पढ़ती है, मर्द पूरे लिबास में नहीं पढ़ता है, तो ये फ़र्क है। ये नमाज में फ़र्क नहीं है, नमाज तो सेम वही है, बाज़ अहकाम में फ़र्क है। तो बाज़ अहकाम में मर्द में भी फ़र्क है, तो क्या हम कहेंगे मर्द की नमाज फ़र्क है? जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा रहेगा, 3-4 साल का बच्चा इमामत तो नहीं कराएगा, और फिर 3-4 साल या 5 साल 6 साल का बच्चा कहाँ खड़े होगा? सब में पीछे खड़ा होगा मर्द होते हुए। तो क्या ये कहेंगे कि मर्द की नमाज फ़र्क है? कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो उसी तरीके से अगर बाज़ मसले में औरत का मसला मर्द से डिफरेंट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि औरत की नमाज मर्द से मुख्तलिफ है। तरीक़ा सेम है, अलबत्ता लिबास का अलग मसला है, वो लिबास की अलग बात है। जी हनीफुल्ला साहब, हनीफ साहब। इसके बाद आगे, अच्छा, एहराम की नमाज कितनी रिकत है, कोई बता सकते हैं? आप सोच के हाथ उठाते हैं या बगैर सोचे हुए बताइए? बताइए। आप पहले सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल नहीं मुकम्मल हुआ है। एहराम की नमाज कितनी रिकत है? चलिए बताइए। 2 रिकत। ये है ना, सोचते नहीं है, बगैर सोचे हुए हाथ उठाते हैं। और बताइए, कोई जवाब देंगे? जी बताइए। 2 रिकत। आप अशफाक साहब? कोई रिकत नहीं है, एहराम की कोई रिकत नहीं है, कैसे मालूम? सिर्फ लब्बैक उम्रतन बोलेंगे। जी जी, ये है, सोच के देखिए हाथ उठाया है। नमाज एहराम की कोई नमाज नहीं है। मैं भी यही बोलूँ। चलिए, एहराम की कोई नमाज नहीं है। नमाज पढ़ते हैं ना लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, तो लोग से दीन नहीं है, दीन कुरान और हदीस से। कुरान और हदीस में एहराम के लिए कोई नमाज नहीं। आप नियत करेंगे, नियत करके आप जो है आप उम्रा कर लिए चले जाएंगे। नमाज का वक्त होगा तो नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज का वक्त है। नमाज का वक्त नहीं है तो आप एहराम बांधेंगे मीक़ात पे और उम्रा करने चले जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है मैं नमाज ही के ताल्लुक़ से रख रहा हूँ, ताकि इन चीज़ों की इस्लाह हो और दूसरों तक जो है आपकी बात जाए। ये सवाल जवाब फिर अपलोड भी होता है, लोग सुनते हैं गौर से। अच्छा, कोई आदमी इमाम साहब का मसला, थोड़ा सा मसला है, समझिए। इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ा दी, नमाज़ पढ़ाने के बाद इमाम साहब को पता चला हमारा वज़ू नहीं था, वज़ू टूट गया था। अब इमाम साहब की और मुक्तदी सोच के हाथ, देखिए हाथ उठा, अभी मेरा सवाल नहीं मुकम्मल हुआ, हाथ उठ गया है, अभी आधा शिक बाकी है। इमाम साहब की नमाज और मुक्तदी की नमाज का क्या मसला है? अब सवाल मुकम्मल हुआ है। जी बताइए। इमाम साहब की बात नहीं होती, मुफ्ती की पीछे से नमाज हो जाएगी। इमाम साहब की नमाज नहीं होगी, मुफ्ती की नमाज हो जाएगी, मुक्तदी साहब की नमाज हो जाएगी, मुक्तदी की नमाज हो जाएगी। अच्छा, कोई और कुछ बताना चाहते हैं? जी बताइए। मुफ्ती की नमाज होगी, इमाम की नमाज इमाम की नमाज इससे कुछ डिफरेंट, वो तो बता ही दिए हैं, तो उधर से सुन लिया, वो तो बताया है ना। पहले से उठाए थे, हम पहले से हाथ उठाए थे, लेकिन आप इधर अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं। इमाम के पता चल गया अपने बेचारे पहले इमाम जी तभी को तो ये नहीं पता था ना कि इमाम साहब जी जी। है या नहीं। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनको नहीं मालूम है कि हम मतलब क्या इमाम साहब की वजू है या नहीं। बिल्कुल जो है, वो नियत मतलब इस मसले में आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात है, दीन के मसाइल मालूम होना चाहिए। अकेले भी नमाज, अच्छा अकेले अगर कोई किसी ने नमाज पढ़ा है वो बगैर वज़ू के था, तो अगर अकेले नमाज पढ़ा है और बाद में पता चला वज़ू नहीं है, तो क्या करेगा? ये इसमें से नहीं है, मैं मालूमात के लिए बता रहा हूँ। दोबारा नमाज नमाज की हालत में अगर
मालूम है भाई अभी हम ये है तो نماز کی حالت میں نہیں. ہمارا سوال جو رہے گا وہی رہے گا. نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہمارا وضو نہیں تھا, کیا کرے گا؟ دوبارہ نماز پڑھے گا. آج نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. جی یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ امام اور مقتدی میں مسئلہ واضح ہے, اور آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ امام کی نماز نہیں ہوگی اور اس کو نماز دہرانا پڑے گا. نماز دہرانا پڑے گا. مقتدی کی نماز درست ہے, ان لوگوں کو دہرانا نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے, جیسے کہ علت بتائی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام بلا وضو کے ہیں. اور اس طرح سے دلیلیں بھی ملتی ہیں, جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. یہ دلیل بھی معلوم رہنا چاہیے. دین کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ دلیل سے سمجھیں گے. انہوں نے نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پتہ چلا کہ ہم وضو سے نہیں تھے, تو انہوں نے اپنی نماز لوٹائی اور مقتدی نے پیچھے نہیں لوٹائی. ٹھیک ہے, برکہ پہلے جواب انہوں نے دیا ہے. تو آپ کا نام آ گیا ہے کہ باقی ہے؟ عامر شہزاد. اچھا, آپ کو نہیں دیکھا تھا ابھی, پہلا سوال آپ ہی سے ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر لیں پہلے سے. عامر شہزاد نہیں, کیونکہ غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے دیکھنے کی جو ہے اتنی صلاحیت نہیں دی ہے, اس لیے سامنے کہا گیا بیٹھنے کے لیے. صحیح بات یہ جو ہے آپ کا. حدیث مسیء الصلاۃ, اس کا کچھ آپ بتا دیں اس کے بارے میں. حدیث مسیء الصلاۃ وہ ایسے بننے کے لیے ہے کہ جو آپ صبر رکھیں. ہاں, آپ ہی سے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ سے سوال بھول گیا. اللہ, ویٹ کر رہا ہے. ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, پہلے ہی بتا دیے تھے کہ آپ کو جواب دینا ہے. حدیث مسیء الصلاۃ کے بارے میں آپ بتائیں, کچھ بتائیں. آپ کیا سنیں, کیا سمجھیں؟ امپورٹنٹ حدیث ہے, اور میں بتا کے جا رہا ہوں, اس حدیث کو آپ ضرور دوبارہ پڑھیے گا. اس کو یا تو بیان آپ دوبارہ میں جو ہے یوٹیوب چینل سے آپ سن لیجئے گا. نہیں, اب آپ نظر پوری گھما رہا ہوں, کہاں کہاں بیٹھے ہیں اشفاق صاحب. نہیں, آپ بتائیے, یہ بتائیے, آپ بتائیں. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. 6600 آپ نہیں بولیے. 6660 جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. حدیث مسیء الصلاۃ کے بارے میں کچھ بتائیے, کچھ وضاحت. کیا میں نے بتایا کچھ اس میں سے تھوڑا سا بھی بتا دیجئے, پورا نہیں بتائیں گے تو. کوئی اور؟ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے طریقے بتائے. آپ کا ٹائم اوور ہو گیا. آپ کا نہیں تو صحیح نہیں تھا, اس لیے ہم ادھر چلے گئے. ابھی بھی غلط بتا رہے ہیں. حدیث جبریل جو ہے, ہم بولے نا حدیث جبریل جو ہے, اس میں جبریل علیہ السلام آئے اور نماز پڑھنے کا جو ہے نہیں صحیح ہے نا, اسی لیے ادھر میں چلا گیا تھا. پہلے بھی آپ نے غلط بتایا, ابھی بھی بتایا. بتائیے, آپ کوئی بتا سکتے ہیں ادھر؟ جی بتائیے. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ایمان, اسلام اور احسان. ہم ناراض ہو جائیں گے کبھی کبھی, آپ دھیان سے نہیں سنتے ہیں. جی بتائیے, آپ بتائیے. جلدی نماز پڑھنا, بولنے دیجیے ان کو. جی جی, اور کوئی آدمی کچھ مزید وضاحت دینا چاہیں گے؟ انعام کے لیے نہیں, نہیں, انعام کے لیے نہیں, پہلے پوچھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے درس میں ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے. جو نہیں بتا سکیں, جن کا نام نہیں آیا ہے, جی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہاں ٹھیک نہ کرنا, سجدہ وغیرہ ٹھیک نہ کرنا, جی بالکل صحیح ہے. مسیء الصلاۃ کا معنی ہی ہوتا ہے وہ آدمی جو ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا ہے. اب اس کی میں نے تفصیل بیان کی. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا, اور آ کر کے نبی سے سلام کیا, تو نبی نے فرمایا جاؤ, لوٹ جاؤ, پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. یہ حدیث ہے مسیء الصلاۃ کی, یہ حدیث مسیء الصلاۃ ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹایا. پھر تیسری مرتبہ اس بندے نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنا ہے, مجھے تو نہیں آتی ہے, یہی آتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. پھر آپ نے پوری تفصیل بیان کی, اطمینان سے قیام کرو, اطمینان سے رکوع کرو, اطمینان سے سجدہ کرو, اور اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھو. یہ حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے کتابوں میں.
جی جی جزاکم اللہ، آپ نے کچھ بیان کیا. کیا نام آپ کا ہے؟ ہاں آپ کا؟ محمد فیصل. محمد فیصل. یہ بہت آسان سوال ہے، ٹھیک ہے. ہاں، احسان کیا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا دیجئے. احسان کیا ہے؟ جو جواب نہیں دیے ہیں پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد ہم کہیں گے احسان کیا ہے. اور کوئی اٹھانا چاہتے ہیں؟ ابھی بولیے گا نہیں، آپ کا جواب سن لے گا تو پھر. اور کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ احسان کیا ہے؟ جی بتائیے. صحیح طریقے سے نماز نہیں بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے. جی بولیے. صحیح طریقے سے نماز پڑھنا. جی آپ بتائیے. اور جواب مجھے لگتا ہے صحیح ہوگا نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. ٹائم اللہ اپنا دیکھتا ہے. جی جی اپنے آپ اللہ نہیں دیتا ہے، آپ اللہ کا. دیکھیے ماشاء اللہ، اردو کلیئر نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. ویری گڈ، الحمدللہ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان ہے. میں نے بتایا نا، دین کے 3 مراتب میں سے حدیث جبریل. ابھی میں سوال کیا ہوں حدیث جبریل میں سے، اور یہ تیسرا سوال تھا جبریل علیہ السلام کا. اے نبی آپ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان بتایا، اللہ کی ایسے بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت صحیح جواب دیا آپ نے شاہ جہاں صاحب. اچھا 8 ہو گیا. اب یہ بتائیں سجدے میں کون کون سا رکن ہے؟ جی بتائیے. یہ 3 رکن ہے. بتائیے کون کون سا رکن ہے؟ سجدے میں جانا، جی صحیح طریقے سے سجدہ کرنا، جی. اور اس کے بعد صحیح طریقے سے بیٹھنا، ہوں اور بیچ میں جو ہوتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں. ہوں. 3 رکن تو یہ ہوئے کہ سجدہ صحیح سے کرنا، پھر سجدے میں سے اٹھ کے بیٹھنا، جی اور سکون سے بیٹھ کے پھر دوبارہ سے. جی جی بتائیے. پہلا سجدے میں جانا، جی جی. اور آپ کا یہ جو ہے دوسرا جو ہے سجدے سے اٹھنا، اور بیچ میں رب فکری جو ہے پڑھنا. ربی فرلی تو واجبات میں سے ہے، میں صرف رکن پوچھ رہا ہوں. پھر سے بتائیے، پھر سے بتائیے. 3 جو ہے، ایک پہلا کیا؟ سجدے میں جانا، چلیے. اس کے بعد سبحان پھر سبحانہ کدھر سے؟ سبحان ربی الاعلیٰ ہاں پڑھنا، یہ رکن ہے. واجب ہے. ہاں. اس کے بعد پھر دوبارہ سجدے سے اٹھنا اور سیدھا بیٹھنا. پہلا اٹھ کے بیٹھنا، پھر دوبارہ تیسرا جو ہے سیدھا بیٹھنا. اور اس میں تسبیح پڑھنا. تسبیح پڑھنا کون سا رکن ہے؟ 4 ہو گیا پھر نا. سجدے میں جانا، تسبیح پڑھنا، تو 2 ہو گیا. پھر سجدے سے اٹھنا، سیدھا بیٹھنا. 3 ہو گیا. اور پھر 3 ہی ہے نا. 3 ہی ہے نا. سجدے میں جانا، پھر تسبیح پڑھنا، 2 ہو گیا. سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جانا، 3 ہو گیا. تو صحیح ہے. تسبیح جتنے بھی ہیں، میں ذہن میں بٹھا لیجئے، نماز میں جتنی تسبیح ہیں عموماً جو ہے واجبات سے تعلق ہیں، سوائے تحریم کے اور تسلیم کے. سوائے تحریم کے اور تسلیم کے. تحریم کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اور تسلیم کیا ہے؟ السلام علیکم. تو خطا ہو رہی ہے. اور کوئی بتانا چاہتے ہیں اصلاح؟ آپ کا ہو گیا نام، آپ بتائیے. جی سجدے میں جانا، جی پھر اٹھ کے بیٹھنا سجدے میں صحیح سے، جی جی پھر سجدے میں جانا، جی. یہ 3. اور کوئی؟ جی بتائیے. بتائیں، آپ بتائیے. ہاں آپ بتائیے. جی ہاں. سجدے سے سیدھا بیٹھ جانا، یہ صحیح. ابھی تیر پہنچا ہے ہدف کو، جہاں پہنچنا تھا. سجدے میں 3 رکن ہے. سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا دوسرا ہو گیا، اور سجدے سے اٹھ کے اطمینان سے بیٹھ جانا سیدھا، یہ تیسرا ہے. تو یہ معلومات جو آپ کو دے رہا ہوں، ان چیزوں کی رعایت کریں گے نماز میں. کیا جو میرا بیان ہے مفید ہے نا؟ الحمدللہ.
آتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. دین اصل جو چیز ہے سیکھنا چاہیے. تقریر تو بہت آپ سنتے ہوں گے, لچھے دار تقریر, لیکچر, لیکن یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی ہیں. یہ چیزیں بہت مشکل سے ملتی دین سیکھنے کو. آپ کا نام کیا ہے جی؟ سعید العابدین, زین العابدین. اچھا, اس میں تو سارے سوالات ختم ہو گئے ہیں. ایک چیز جو بتاؤں, نماز شروع میں کتنی رکعت, جو ہمارے دعویٰ سینٹر کے آدمی نہیں ہیں, کیونکہ وہ سن چکے ہیں, دعویٰ سینٹر نہیں جاتے ہیں, جو یہاں پر ہیں پراپر, وہ لوگ جواب دیں. شروع میں نماز کتنی رکعت فرض ہوئی تھی؟ وہ پانچوں نمازوں کا آپ تعداد بتائیے گا. شروع میں کتنی نماز فرض ہوئی تھی, پانچوں نماز کے بارے میں بتائیے. جی بتائیے. 50 رکعت. جی 50 رکعت. 50 رکعت, یعنی جو نماز زمین پر آئی, آسمان والی بات نہیں, زمین پر آ گئی تھی نماز, تو 5 وقت کی نماز کتنی رکعت آئی تھی؟ جو دعویٰ سینٹر نہیں جاتے ہیں. جی بتائیے. اور آپ کو جانا پڑے گا, اگر صحیح جواب دے دیے تو جرمانہ یہ ہے, انعام پلس دعویٰ سینٹر. ہاں جی بتائیں. جی 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 تو وہ تعداد بتاتے پھر آگے پہ 5 تک میری امت جو ہے نا جی جی زیادہ نہیں کر سکتی. نہیں, ہمارا سوال نہیں سمجھے. زمین پر جب نماز آ گئی ہے, 5 وقت کی نماز آ گئی ہے ڈسکاؤنٹ ہو کر کے, تب کتنی رکعت فرض ہوئی تھی؟ کتنی رکعت فرض ہوئی تھی؟ جی جی پہلے بولنے دیجیے, پہلے موقع دیتے ہیں. جی بتائیں. ہاں, پوری 5 نماز میں کتنی رکعت فرض ہوئی تھی؟ ہاں ایسا جو ہے, ابھی بولے نہیں. دیکھیں, جب آپ کو بولوں جواب دینے تب بولیے گا. جب آپ جواب دے دیں گے بغیر مخاطب کیے ہوئے تو آپ کا وہ جواب دینا فائدہ مند نہیں رہے گا. جواب وہ فائدہ مند رہے گا جب میں کہوں گا تو وہ کاؤنٹ میں آئے گا. جی آپ بتائیے, آپ پیچھے جو بتائیے. جو رکعت ابھی ہے وہی رکعت فرض ہوئی تھی, وہی رہ گیا. 2 رکعت فرض جی فجر میں فرض, اور 4 رکعت ظہر میں ظہر. جی 4 رکعت. چلیے ٹھیک. اب آپ بتائیے, آپ بتائیں. ہاں, یہی جو نماز ہے یہی ہے. جو دعویٰ سینٹر نہیں جاتے ہیں وہ بتائیں گے. تو جرمانہ پھر ڈالیں گے دعویٰ سینٹر جانے کا. ہاں, ایک جرمانہ تو رہے گا. ہم بتائیں. نہیں, آپ نہیں بتائیں گے. دعویٰ سینٹر میں جو کوئی سکھا دیتے ہیں تو وہ تو آپ کو معلوم ہے. الحمدللہ آپ کو موقع مل رہا ہے, بار بار پھر جائیں گے, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو لے جائے. ہم دوسروں کو بھی چانس دے رہے ہیں. بتائیے, کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دیں گے تو پھر تب دعویٰ سینٹر والے کو کہیں گے. 3 رکعت. جی, ہم 5 نمازوں کی بات کر رہے ہیں. 5 نماز کی تو 2 فرض ہوئی. جی, 2 کر کے فرض ہوئی. اور مغرب کی, مغرب کی 3 رکعت اور اتنا. اور فجر کی, فجر کی 2 رکعت. ظہر کی, ظہر کی 2 رکعت. عصر کی, 2 رکعت. عشاء کی, پھر وہ 2 رکعت. پھر اس میں واجبات آ گئے. پھر اس میں کیا آ گئے؟ اس میں جوڑ دیے گئے 2. جی جی, ابھی جو ہے درست جواب ہے. شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں بھی, مکمل جواب سن لیں, حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں بھی اور حضر میں بھی, یعنی سفر کرتے تب بھی اور حالت اقامت میں گھر پہ اور بستی میں محلے میں پڑھتے تب بھی 2 رکعت نماز فرض تھی, سوائے مغرب کے. مغرب کے علاوہ تمام نمازیں جو ہے 2 رکعت نماز تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نماز میں زیادتی کر دی. جو رباعی نماز تھی, 4 رکعت والی نماز تھی, ان کو 4 کر دیا. یعنی 2 رکعت, جو ابھی رباعی نماز ہے تو رباعی نماز پہلے 2 رکعت تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو 4 رکعت بنا دیا. اور فجر کو اپنے ہی حال پہ رکھا, مغرب کو بھی اپنے ہی حال پہ رکھا. یہ جواب درست ہے, مکمل اتنا جواب ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. تو جرمانہ آپ کو لگے گا. جرمانہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سلیمان. ماشاء اللہ.
پکڑ پکڑ کے نہیں، مدرسے میں جو ٹانگ ٹانگ کے لاتے تھے، کوئی مدرسے میں نہیں آیا، اب مولوی صاحب بھیج دیے 2-3 آدمی کو، وہ ٹانگ ٹانگ کے لا رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے، بچے چلا رہے ہوتے لیکن چھوڑتا نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ چلیں الحمدللہ آ جائیں، بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، آج کا سوال جواب اچھا تھا الحمدللہ۔ آ جائیں پیر محمد، جان نثار، مشیر احسن، حنیف اللہ، اشفاق، عامر شہزاد، محمد فیصل، شاہ جہاں، زین العابدین، سلیمان، سب آ جائیں۔